अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कहना कहने के साथ मियां कासर। नाज़रीन, थप्पड़ की दर्द का एहसास तब होता है जब वही थप्पड़ अपने मुंह पर पड़े। आज जब ये थप्पड़ यूरोपीय ममालिक के मुंह पर पड़ा तो उनकी चीखों पुकार आसमान को छू गई है। हाल ही में आया सूफिया के हवाले से तुर्की की एक आला अदालत ने जो फैसला दिया कि आया सूफिया को अजायब घर से दोबारा मस्जिद में तब्दील कर दिया जाए, उसके बाद से ही यूरोपीय ममालिक समेत अमेरिका, इंग्लैंड और दूसरे ममालिक ने चीखों पुकार शुरू कर दी। इस हवाले से तैयब उर्दवान ने क्या कहा, आप ये वीडियो देखें। Buna dayanarak çıkardığımız bir Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmete açılmasını sağladık. Böylece Ayasofya 86 yıl aradan sonra yeniden Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesinde belirttiği şekilde cami olarak hizmet vermeye başlayabilecektir. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrimüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya çok daha samimi, çok daha özgün şekilde devam edecektir. Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü Cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz. Uluslararası alanda bu konuda ortaya konan her türlü görüşü elbette anlayışla karşılarız. Ancak Ayasofya'nın hangi amaçla kullanılacağı konusu Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ilgilidir. Yeni bir düzenlemeyle Ayasofya'nın ibadete açılıyor olması ülkemizin egemenlik hakkı kullanımından ibarettir. नाज़रीन, दूसरी जंग अज़ीम के बाद 24 जुलाई 1923 को स्विट्ज़रलैंड के शहर लुज़ान में एक मुआहदा तय किया गया, जिसको मुआहदा लुज़ान भी कहा जाता है। उस वक्त के तुर्क लीडर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तुर्की, जो एक इस्लामी मुल्क था, उसको मुकम्मल तौर पर एक सेकुलर कंट्री में तब्दील कर दिया। मुआहदे की रोह से तुर्की अपने कुदरती वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता और बहीरा फास्फोर्स से गुजरने वाले किसी भी जहाज़ से ना टैक्स वसूल कर सकता है और ना ही उसको किसी जहाज़ को रोक सकता है। उसके बाद उस वक़्त के आखिरी सुल्तान मोहम्मद वहीदुद्दीन ने जब इस माहदे को मानने से इनकार कर दिया तो उस वक़्त की ताकतों ने सुल्तान मोहम्मद वहीदुद्दीन को मुल्क बदर कर दिया, उसकी तमाम जायदाद को कब्ज़े में ले लिया। आया सूफिया को कब फतह किया गया और आया सूफिया की हकीकत क्या है, इस वीडियो में मुलाज़ा करें। 532 सदी ईस्वी में बाज़ंतीनी बादशाह ने इस इमारत का हुक्म दिया, जो कि 5 साल में मुकम्मल की गई और इस इमारत को चर्च का दर्जा दिया गया और आर्थोडॉक्स इस चर्च के सरबराह बन गए। फिर इसके बाद 1453 में सल्तनत उस्मानिया ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया और कुस्तुनतुनिया का नाम ख़त्म करके इस शहर का नाम इस्तांबुल रख दिया गया। फिर सल्तनत उस्मानिया ने गिरजे का दर्जा ख़त्म करके इसको मस्जिद बना दिया और सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने नमाज जुमा अदा की। 1918 में पहले जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त हुई और सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की हुकूमत गिरा दी गई। इसके बाद तुर्की में सेकुलर हुकूमत का आगाज़ हुआ। मुस्तफ़ा अतातुर्क ने आते ही मस्जिद को म्यूज़ियम का दर्जा दे दिया और आम आवाम के लिए यानी सियाहों के लिए खोल दिया गया। इसके बाद सदर रजब तैयब उर्दवान ने अपने इलेक्शन की मुहिम के दौरान लोगों से ये वादा किया था कि अगर मैं जीत गया, मेरी हुकूमत आ गई, तो मैं म्यूज़ियम का दर्जा ख़त्म करके इसे दोबारा मस्जिद बना दूंगा। और आज तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान ने अपना वादा पूरा कर दिया। 10 जुलाई को एक सदारती आर्डीनेंस पे दस्तखत करते हुए रजब तैयब उर्दवान ने म्यूज़ियम का दर्जा ख़त्म करके मस्जिद को बहाल कर दिया, जिससे मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। जी हो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा आया सूफिया की हकीकत और मुसलमानों में इसकी क्या अहमियत है। 1453 हिजरी में जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इसको फतह किया तो उस वक़्त के तमाम ईसाइयों यहूदियों ने भागकर इस आया सूफिया में पनाह ले ली। आया सूफिया के करीब ही एक मीनार था जिसके बारे में ईसाइयों का अकीदा था कि जब मुसलमान और तुर्क फ़ौजें इस मीनार के करीब आएंगी तो आसमान से एक फरिश्ता हाथ में तलवार लिए उतरेगा और वो इन सब को तबाह बर्बाद कर देगा। लेकिन जब सुल्तान महमद की फ़ौजें उस मीनार से भी आगे आ गईं तो उस वक़्त ईसाइयों का ये बेबुनियाद अकीदा धरे का धरा रह गया।
جب سلطان محمد فاتح آیا صوفیہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ تمام اقوام، عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ان کے جان و مال کی میں حفاظت کی ضمانت دیتا ہوں، وہ اپنے مذہب، اپنے ثقافت اور کلچر کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر دنیا سکون اور امن سے رہنا چاہتی ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ترکوں کے ساتھ دشمنی مول کر وہ کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ الفاظ ایک عظیم جنگجو، ایک غازی اور خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے ارطغرل غازی کے ہیں۔ ناظرین، جب اس وقت کے ترک لیڈر مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک نے ترکی کو ایک سیکولر ملک بنا دیا تو اس نے میناروں سے، مسجدوں سے اذانوں پر پابندی لگا دی۔ اس وقت ترکی میں قرآن کے عربی زبان میں بھی نشر کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ناظرین، تب یہ قومیں کہاں تھیں؟ ناظرین، اس وقت کے ترک لیڈر مصطفیٰ کمال اتاتürk نے 1934 میں اس مسجد کو، آیا صوفیہ کو دوبارہ عجائب گھر میں تبدیل کر دیا، اور اس وقت کے سلطنت عثمانیہ کے تمام محلات کو جوا خانوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ کیا وہ اس وقت ورلڈ ہیریٹیج نہیں تھا؟ کیا وہ ایک ثقافتی ورثہ نہیں تھا جس کو اس طرح تباہ و برباد کیا گیا؟ آج جب آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کیا گیا ہے تو ان کی چیخ و پکار شروع ہو گئی ہے۔ ان کی چیخ و پکار اس وقت کب تھی؟ جب اندلس میں مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کے بعد جب مسلمان زوال کا شکار ہوئے، تو جب صلیبیوں نے اسپین اندلس کو فتح کر لیا تو وہاں پر موجود مساجد کے ساتھ انہوں نے کیا حال کیا؟ وہاں اس وقت کی سب سے بڑی مسجد قرطبہ جو ایک چرچ میں تبدیل کر دی گئی۔ آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں۔ مسلمانوں کے عظیم و شان ماضی کے نشانات۔ کمال اکالف اندلس کی شاندار تاریخ پر فخر محسوس کرتا ہے۔ کمال اکالف الجیرین شہری ہے لیکن 30 سال سے قرطبہ میں رہائش پذیر ہے۔ اس شہر نے درمیانی صدی میں ایک شاندار کردار ادا کیا۔ یہ مسلمانوں کا ایک بہترین اسلامی سینٹر تھا۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر کوئی اسپین میں مسلمانوں کی معاشرتی تہذیب و تمدن پر فخر محسوس کرتا ہے۔ مسجد قرطبہ کی تعمیر 8ویں صدی میں شروع ہوئی۔ اسپین کی فتح کے بعد مسجد قرطبہ کو کیتھولک چرچ میں تبدیل کر دیا گیا۔ ابھی بھی مسلمانوں کو مسجد قرطبہ میں عبادت کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان جو کہ اس وقت اسپین میں اقلیت میں ہیں مگر نماز کی ادائیگی کے لیے شہر سے باہر مسجد میں جاتے ہیں۔ اسپین کی اکثریت اسلام کی عظیم و شان تہذیب کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی۔ جب 800 سالہ دور حکومت کے بعد اندلس میں مسلمان حکومت زوال پذیر ہوئی اور جب صلیبیوں نے اندلس کو یا اسپین کو فتح کیا تو اس وقت وہاں پہ مسجد قرطبہ تھی جو 8ویں صدی میں تعمیر ہوئی۔ مسجد قرطبہ کو دوبارہ ایک کیتھولک چرچ میں تبدیل کر دیا گیا اور آج تک وہ مسجد ایک کیتھولک چرچ ہے۔ یہاں تک کہ آج بھی مسلمانوں کو اس کے احاطے میں داخل ہونے تک کی اجازت نہیں۔ کیا وہ ورلڈ ہیریٹیج نہیں ہے؟ کیا وہ یونیسکو کا ورثہ نہیں ہے؟ دنیا کا دوہرا معیار کیوں ہے؟ دنیا اس وقت کہاں تھی جب انڈیا میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا ایک مندر کے نام پر کہ یہاں پہ پہلے مندر کی بنیاد تھی جس کے کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، وہاں پر ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا؟ تب امریکہ کہاں تھا؟ تب یورپی دنیا کہاں تھی؟ جب ان کے سر پر پڑتی ہے تو ان کی چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے، لیکن جب مسلمانوں کے کسی ثقافتی ورثے کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے تو ان کی آواز تک نہیں نکلتی اور ان کے حلق سے ایک چوں تک کی آواز نہیں آتی۔ ہمیں اس دوہرے معیار کو بدلنا ہوگا اور دنیا کو بتانا ہوگا کہ اگر آپ انصاف کے ساتھ نہیں چل سکتے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہمارے خلاف بولیں یا ہمارے کسی اقدام پر اپنے فیصلے کا اظہار کریں۔ ترکی نے آج یہ ثابت کر دیا ہے اور طیب رجب اردوان نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ امریکہ اور یورپی دنیا اس معاملے سے دور رہیں، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اگر وہ اس معاملے میں مداخلت کرتے ہیں تو یہ ترکی کی سالمیت پر حملہ ہوگا۔ ناظرین، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ایک انسان منصوبہ بناتا ہے اور ایک منصوبہ اس ذات باری تعالیٰ کا ہے، اس خالق کائنات کا جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اور بے شک وہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ ترکی جو کبھی ایک اسلامک سے سیکولر کنٹری بنا تھا اب دوبارہ اسلام کے راہ پہ گامزن ہے، اور اس حوالے سے میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جناب طیب اردوان صاحب کو کہ انہوں نے اپنی کوششوں سے ایک ترک اور ایک سیکولر معاشرے کو دوبارہ اسلام کے راہ پر گامزن کیا۔ وہ لوگ جو اسلام سے کوسوں دور ہو چلے تھے اب دوبارہ اپنی اصل کی طرف لوٹنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس حوالے سے میں عمران خان صاحب کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے طیب اردوان کے ساتھ مل کر
ہمارے دین کے لیے اور ہمارے نبی کی حرمت کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کھل کر علم جہاد بلند کیا اور عالمی فورم پر دنیا کو بتایا کہ اسلام کیا ہے اور ہمارے نبی کی اہمیت ہمارے لیے کیا ہے. اور جو ہمارے نبی کی توہین کرے گا ہم اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں. ان جیسے لوگوں کے لیے میں صرف ایک شعر کہوں گا, یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تم نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی.